ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حالات بہت ہی زیادہ گھمبیر ہو چکے ہیں۔ آپ کو نیچے ٹکرز پر بھی دکھائی دے رہا ہوگا کہ جناب والا اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی دیکھی جا رہی ہے۔ ڈالر ناپید ہو گیا ہے، حالات بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں۔ 187 کا ریٹ میں نے خود یہ پڑھا ہے، یہ اب تک کی پٹی پہ چل بھی رہا ہے، آپ دیکھ بھی لیں۔ انٹر بینک میں اوپن مارکیٹ کے اندر تو خیر جوں انٹر بینک ریٹ بڑھتا ہے تو ڈالر ہی غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عوام نے بے تحاشا پیسے ڈالر میں رکھ دیے ہیں۔ جو ذہین عقل مند لوگ ہیں اس ملک کے، انہوں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا، میری بات سنی۔ میں نے ہمیشہ ایک ہی بات کی ہے کہ آپ ڈالر مسلسل بنیادوں کے اوپر خریدتے رہیں، آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اور بہت عرصے سے لوگ اس بارے میں میرے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو میں بات کر رہا ہوں وداؤٹ پریجوڈس کر رہا ہوں، لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑی تیزی سے بڑھتا ہوا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان کی معیشت بہت ہی بدحال ہو جائے گی۔ اس کا حل ایک ہی تھا کہ ہمیں دنیا بھر سے سرمایہ کاری ملے۔ لوگ بہت پر امید تھے کہ عمران خان صاحب کے دور میں سرمایہ کاری آئے گی۔ اب لیکن پرابلم یہ ہوئی کہ اوورسیز پاکستانیوں نے پیسے بھیجیں اور انہی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ یہ جو ڈالر کا اتنا زیادہ ریٹ بڑھا دیا ہے، یہ پاکستان کی عام عوام کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ فائدہ اس کو ہے کہ جو پہلے $1 بھیجتا تھا تو اس کو ملتے تھے اوورسیز پاکستانی کو 150 روپے، لیکن پی ٹی آئی کے دور میں پھر کیا ہوا کہ اسی اوورسیز پاکستانی کو جو پاکستان میں رہتا نہیں ہے، اس کو $1 کے عوض ملنا شروع ہو گئے 188 روپے اور اس سے بھی زیادہ۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ خوش نہیں ہوگا؟ یہ تھا مسئلہ۔ خیر اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات کریں گے۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، جناب ملک بوستان صاحب ہمارے اسٹوڈیو کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں۔ تھینک یو۔ مجھے ملک بوستان صاحب کی آواز نہیں آ رہی، لیکن امید ہے کہ ان کو میری آواز ضرور پہنچ رہی ہوگی۔ میں یہ کہہ رہا تھا ملک بوستان صاحب کہ اب آپ ہماری معیشت کا جائزہ پیش کریں۔ نئی حکومت کچھ اقدامات لینا چاہ رہی ہے، لیکن دوسری جانب تجارتی اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اب معاملات بہت ہی زیادہ گمبھیر ہو گئے۔ ڈالر کے متعلق یہ خبر چل بھی رہی ہے اب تک پہ کہ وہ ناپید ہو گیا۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ آئی ایم ایف نے جو ابھی 18 مئی کو قطر میں اجلاس ہونا ہے، اس نے پہلے یہ شرط رکھی ہے کہ آپ پہلے اپنا جو پٹرول کی قیمتیں بڑھائیں اور اس کی ہم یقین دہانی کرائیں کہ آپ پٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے۔ آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ آواز جی مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز۔ اچھا جی تو یہ اب 18 مئی کو پتہ چلے گا۔ حکومت نے جیسے کل اخبارات میں بیان آ رہا تھا کہ حکومت قیمتیں فی الحال بڑھانا نہیں چاہتی، کچھ ٹائم مانگنا چاہتی ہے آئی ایم ایف سے، اور ریکویسٹ بھی کر رہی ہے، اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو 22 ستمبر کو ہمارے جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا $6 ارب کا، وہ 22 ستمبر کو ختم ہو رہا ہے، اس کو 1 سال کے لیے توسیع کی جائے اور $8 ارب پیکج کیا جائے۔ تو میں بھی کہاں تک کامیاب ہوتی ہے حکومت، اور اسی طرح سعودیہ کا جو دورہ تھا وہ بقول ہماری حکومت کے بڑا کامیاب رہا، اور حکومت نے $8 ارب کا پیکج مانگا ہے سعودیہ سے، لیکن وہاں سے ابھی آفیشلی کوئی سگنل آیا نہیں ہے۔ اسی طرح چائنا سے بھی جو اس کے $2.5 ارب دینے ہیں، اس کو رول اوور کے لیے ریکویسٹ کی اور مزید $5 ارب مانگے ہیں ان کی طرف سے۔ اب کچھ جو وزیر اعظم صاحب کا دورہ ہے وہ ابھی تک طے نہیں ہوا ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ وہاں سے کوئی اچھا گرین سگنل آئے تو کوئی اچھا معاہدہ ہو جائے۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کو اس وقت فوری طور پر $10 سے $12 ارب کی ضرورت ہے، کیونکہ پیمنٹیں سر پہ ہیں۔ تجارتی خسارہ جو ہے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے خود ابھی فرمایا تقریباً 10 میں $40 ارب کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگلے 2 مہینے میں یہ تو $50 ارب کو ایکسیڈ کر جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جو کہ پاکستان کے روپے کو، پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کے سٹاک کو، پوری معیشت کو زمین بوس کر سکتا ہے، اور ہمیں اس کو ابھی ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، اپنی امپورٹ بل کم کرنے ہوں گے۔ اگر اسی طرح ہم نے امپورٹ بڑھاتے رہے ڈیوٹیاں کے چکر میں، تو پاکستان ایک دو ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہے، اور پاکستان کو ابھی میں سمجھتا ہوں دوست ممالک سے، آئی ایم ایف سے، اور جو پاکستانی ہے خاص طور پر جو سیاسی ماجرائی ہے وہ عروج پر ہے، اور جس ملک میں 2 حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کے جلسے کر رہے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی ہو رہی ہو، تو وہاں باہر کا انویسٹر جو ہے وہ بالکل انویسٹمنٹ نہیں کرے گا۔ اگر پچھلے 2 مہینے کا آپ ڈیٹا دیکھیں، مارچ اپریل میں،
ٹی بل فارن انویسٹر نے بالکل نہیں خریدی، اس میں انویسٹمنٹ زیرو آ رہی ہے اس وقت، اور خدشہ ہے کہ اگلے 2 مہینے میں جو اسی طرح ماسر آزادی کے نظر اگر ہو گیا تو پاکستان سے باہر سے انویسٹمنٹ آنا بند ہوگی، جو کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرے کا نشان ہے۔ خطرے کا نشان ہے۔ میں چاہوں گا ملک صاحب اس بارے میں بھی ہمیں آگاہی دیں کہ ملک کے موجودہ حالات بڑے ہی عجیب و غریب ہیں، اور سیاسی صورتحال خراب ہو جانے کی وجہ سے معیشت پر بھی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، سرمایہ کار بہت زیادہ محتاط ہو گئے ہیں، سیاستدان اپنی زبان کو لگام نہیں دے رہے، ملک کے اداروں کے متعلق باتیں کر رہے ہیں، بے وجہ کا انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ پاکستان ایک جوہری طاقت ہے، یہ وقت انتشار کا نہیں ہے، یہ وقت اتحاد کا ہے۔ اس کے متعلق بھی تھوڑی سی بات کریں، اور معیشت پر اس کے اثرات کے متعلق بھی بات کریں۔ بالکل آپ نے بجا کہا ہے، اس وقت ہم ہوش سے ناخن لینے، فہم و تدبر سے کام لینا ہے، پاکستان کو بچانا ہے۔ پاکستان کے دشمن صرف پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ پہلے ہم نے اپنی ان بدعمالیوں سے اور سیاسی اختلاف کو دشمنی میں بدل کے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، اللہ نہ کرے اب دوبارہ ہم اس کے 4 ٹکڑے کہیں نہ کر دیں اپنے ہاتھوں سے۔ تو سیاستدانوں کو لڑائی کی بجائے رہنمائی کرنی چاہیے۔ عمران خان صاحب کو جو ہے اس وقت جو 20 مئی کو کال دی ہے، یہ بڑی خطرناک بھی ہو سکتی ہے، ملک میں بہت بڑا انتشار بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ وہی عراق، شام، مصر اور لیبیا والی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ وہاں بھی پہلے اپنے ان کے اداروں کے خلاف عوام کو لڑایا، اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا، ان ملکوں کا حال آپ کے سامنے ہے۔ خدا نہ کرے کل پاکستان کا بھی یہی حال ہو۔ عوام کو بھی چاہیے اپنے اداروں کو، جب تک فوج ہے پاکستان ہے، پاکستان سے ہمیں، اور پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے ہمارے فوجی جان قربان کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے اپنا اتحاد جو ہے برقرار نہیں رکھ رہے، اپنی فوج کے خلاف شعلے اگر رہے ہیں۔ میں سیاستدانوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ خدا کے لیے، پاکستان اس وقت خطرے میں ہے۔ پاکستان کے دشمن جو انڈیا کا جو چیف ہے، اس نے جو پہلا دورہ ہی کیا ہے، اس نے مقبوضہ کشمیر میں اس نے کہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے زر اندازی ہو رہی ہے، اور ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے۔ فضائیہ کو طے رہنے کو حکم دے دیا گیا ہے۔ وہاں پہ جو ہے اس وقت کسی وقت بھی انہوں نے کہا کہ جنگ ہو سکتی ہے، تو وہ ہمارے اسی چیز کا انتظار کریں کہ یہاں سول وار ہو، اور وہ پاکستان کی فوج کو انگیج کر کے پاکستان کو انہوں نے واضح کہا کہ ہم وزیر دفاع نے اعلان کر دیا کہ ہم آزاد کشمیر میں داخل ہو جائیں گے۔ ابھی بھی ہم ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو کب لیں گے؟ خدا کے لیے ملک کو بچائیں۔ باقی جیسی چیزیں آنے جانی ہیں، سیاسی خلاف کو دشمنی میں نہ بدلیں، اور فوج کو، ہماری پاک فوج ہے، اس کے پیچھے ہم دیوار بن کے کھڑے ہوں، اور دشمن کو پتہ چلے یہی اتحاد یہ توڑنا چاہتے ہیں۔ ان کے ٹارگٹ ایک پاکستانی فوج ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان فوج کو اور سیاستدانوں کو اور عوام کو اس وقت بیٹھنے، اور سیاستدانوں کو بیٹھ کے حکومت پہل کرے، عمران خان کے ساتھ میٹنگ کرے، انہیں کہ جی یہ سیاسی کالے نہ دیں، جو بھی طریقہ کار طے کر کے ملک کو بچائیں۔ اچھا، یہاں پر میں چاہوں گا، چونکہ آپ نے بڑا متوازن بیان دیا ہے، کیوں نہ ایسے ہو، کیونکہ میرا ایسا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک پریکٹیکل آدمی ہیں، ان کی طبیعت کے اندر نفرت نہیں ہے، انتقام نہیں ہے۔ وہ اس بارے میں ذرا ایک دفعہ سٹنگ رکھیں، اور بیک چینل ڈائلاگ کھولیں، اور کوشش یہ کریں کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں یا اپوزیشن کی جو جماعت ہے اس کو انگیج کر کے، انوالو کر کے، یہ ڈسکس کر کے کہ جناب ملک کا مستقبل بڑا ہی اہم ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے ایک ڈائلاگ یا ٹیبل پہ لایا جائے تاکہ معاملات اس نہج تک نہ پہنچیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ مجھے کانفیڈنس ہے کہ شہباز شریف صاحب میری بات ضرور سنیں۔ میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب واقعی پریکٹیکل آدمی ہیں، اور انہوں نے جب اپوزیشن میں تھے تو اس میں چارٹر آف اکانومی پہ اپنی خدمات پیش کی تھیں، حکومت کو کہا تھا کہ ہم مل بیٹھ کے کوئی معیشت پہ معاہدہ کر لیتے ہیں۔ اب جب اقتدار میں آئے تو دوبارہ انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ ہم دوبارہ سیاسی اختلاف ایک طرف کرتے ہیں، معاشی کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں، چارٹر آف اکانومی میں کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں، لیکن ابھی ظاہر ہے اس کی بجائے آپس میں مازارائی شروع ہو گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ دونوں کی طرف کل جو اپوزیشن میں تھے آج اقتدار میں، جو آج اپوزیشن میں کل اقتدار میں، کیونکہ اس وقت نمبر آف گیم بہت کم ہے، بہت کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور غیر یقینی کی کیفیت کی وجہ سے سرمایہ کاری نہیں ہوئی، روپیہ دباؤ میں، اسٹاک آپ کی گر رہی ہے، اور اس وقت اگلے 10 ارب ڈالر دینے ہمارے پاس ڈالر کہیں سے ارینج نہیں ہو رہے۔ تو ہمیں حکومت میں جب لا اینڈ آرڈر، امن و استحکام نہیں ہوگا،
اور جب فوج اور عوام کے درمیان جو اتحاد ہے اس کو توڑا جائے گا تو پھر پاکستان میں پاکستانی انویسٹر خود باہر جا رہا ہے، اور پاکستان باہر سے کون آ کر انویسٹمنٹ کرے گا؟ تو اس کو پاکستان بچانے کا واحد حل ہی ہے کہ مل بیٹھ کے سیاسی ڈائلاگ کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے آپس میں جتنے بھی اختلاف ہیں طے کر کے، اگر ایک طرف دیکھا جائے پہلے حکومت کا مطالبہ، اپوزیشن کا مطالبہ تھا جو اب حکومت میں آ گئی ہے کہ عمران خان اسمبلی توڑ کے انتخاب کریں، اس وقت وہ نہیں مانے، جب انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی تو انہوں نے اسمبلی توڑ دی، تو اس پہ بھی بیٹھ کے ڈائلاگ کیے جا سکتے تھے، کوئی قومی حکومت بنا کے کوئی سیاسی اختلاف ختم کر کے۔ اس وقت ساری حکومتیں، جماعتیں ایک طرف ہیں اور پی ٹی آئی کی ایک طرف ہے، تو میں تو پی ٹی آئی کو شامل کر کے کوئی قومی حکومت بنا کے انتخاب کی ڈیٹ طے کر کے پاکستان کے اس کو سیاسی فضا جو اس وقت بہت ہی خراب ہو جو اس میں پرامن کیا جا سکتا ہے اور یکجہتی کا ثبوت دیا جا سکتا ہے۔ ملک بوستان صاحب، بڑی اہم بات جو آپ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ میں جوڑ کر یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ملک کی سالمیت کا تعلق اس سے بھی ہے کہ روپیہ جو ہے وہ ملک کی معیشت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس وقت روپیہ بہت کمزور ہو چکا ہے، اور میں اب یہ ٹکر پہ بھی پڑھ رہا تھا کہ اب یہ نایاب ہو گیا، ڈالر نایاب ہو گیا مارکیٹ سے، اور 187 کے اوپر جو پچھلی دفعہ میں دیکھ رہا تھا ہمارا ٹکر اس پہ لکھا آ رہا تھا کہ انٹر بینک میں پہنچ گیا۔ اس دباؤ کی وجہ ایک تو ہم نے بتا دی، کیا سیاسی انتشار اور انسٹیبلٹی بھی اس کی ایک وجہ ہے، اور سٹاک مارکیٹ اور کنسٹرکشن، ریئل اسٹیٹ، پراپرٹی کے اندر جو گراوٹ ہم دیکھ رہے ہیں یہ کس چیز کا نتیجہ ہے، یہ بھی ہمیں بتائیں۔ دیکھو جی، اس وقت ظاہر ہے جو لوگ اقتدار میں تھے وہ اپنی پراپرٹیاں بیچ کے باہر جانے کی کوشش کریں، اپنا پیسہ شفٹ کریں، ایک تو پہلی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ عام لوگ بھی جو ہے اپنی پراپرٹیاں بیچ رہے ہیں، کہ بڑے عرصے سے پراپرٹی میں انویسٹمنٹ ہو رہی تھی اور لوگوں نے پلان کیا ہوتا ہے کہ جب تک عمران خان کی حکومت ہے اس وقت تک پراپرٹیوں کی قیمتیں بڑھتی رہیں گی، اور جو انہوں نے امنسٹی دی ہوئی ہے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے، تو وہ سارے لوگ بس میں سیاسی بھی ہیں، بیوروکریٹ بھی ہیں، فوج بھی ہے، پاکستانی عوام بھی ہے، سب شامل، سب اپنی انویسٹمنٹ پاکستان میں پراپرٹی کے علاوہ کوئی ایسا سیکٹر نہیں جس میں کسی نے انویسٹمنٹ کی ہو۔ تو ہمیں اس چیز کو بھی سوچنا ہے، پراپرٹی میں انویسٹمنٹ پاکستان کی جی ڈی پی نہیں بڑھاتی، یہ ضرور ہے کہ کچھ صنعتوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن ملک کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں جب تک ہم ویلیو ایڈڈ میں نہ آئیں، اپنی ایکسپورٹ نہ بڑھائیں۔ اب امپورٹ ہماری ڈبل ہے، ایکسپورٹ ہماری کم ہے، اس وقت آپ دیکھ لینا اپنی 6 ارب کی آپ کی امپورٹ ہے اور 2.5 ارب ڈالر کی آپ کی ایکسپورٹ ہے، تو کیسے آپ ترقی کریں گے؟ روپیہ دباؤ میں تو رہے گا، آپ کو ایکسپورٹ پتہ نہیں پڑے گی۔ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانے کے لیے آپ کو امن چاہیے، امن کے لیے آپ کو آپس میں فہم و تقسیم کے ساتھ آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کرنے چاہیے۔ جب تک امن نہیں ہوگا تو نہ باہر کا انویسٹر انویسٹ کرے گا، نہ پاکستانی انویسٹر یہاں انویسٹ کرے گا۔ تو پاکستان کو اس وقت امپورٹ کو کم کرنے، ہماری اس وقت 2.5 ارب ڈالر ماہانہ فیول اور گیس پہ جو ہے زر مبادلہ خرچ ہو رہا ہے، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ گاڑیاں جو ہماری کروڑوں کی تعداد میں سڑکوں میں پھر رہی ہیں، اس کے لیے کوئی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ بیرونی ممالک میں جو ہے وہاں جو ہے پٹرول کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے ہائیڈرو پاور استعمال کی جا رہا ہے، اس پہ ساری بجلی بنائی جا رہی ہے، ہم ساری فرنس سائڈ پٹرول اور ڈیزل پہ بنا رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی 57% ہم بجلی ہائیڈرو پہ کر سکتے ہیں، جو کہ 1 روپے پر یونٹ پڑتی ہے، اس وقت 18 روپے پر یونٹ پر ہم بجلی کاسٹ کر کے، جیسے ابھی وزیر خزانہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کو 18 ارب روپے کا ماہانہ سبسڈی دے رہے ہیں پٹرول کی قیمتیں نہ بڑھا کر۔ آئی ایم ایف نے یہی مطالبہ کیا کہ آپ قیمتیں بڑھائیں، آپ کب تک اپنے اتنی تجارتی خسارہ برداشت کریں گے؟ تو یہ ساری ایسی چیزیں جنہیں امپورٹ بل کٹ کر کے ہمیں کرنا ہے، کہ افغانستان کی امپورٹ بھی ہم ہی کر کے وہ ہم ڈالروں میں کر رہے ہیں، وہ ہم سے پاکستانی روپوں میں خرید رہے ہیں۔ افغانستان کو بھی مسئلے کو حل کرنا ہے، افغان طالبان کو سمجھانا ہے، طالبان کے کہ ہماری امیدیں تھیں کہ جب وہ آئیں گے تو پاکستان محفوظ ہو جائے گا، لیکن وہاں سے اب حملے بڑھ چکے ہیں، ادھر انڈیا جو ہے وہ استاق میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہمیں اس وقت ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے آگے چلنا ہے۔ میرے خیال سے اگر ڈالر کے موضوع کے اوپر کوئی بات کرنے والی مستند آواز ہے اس وقت پاکستان میں، تو اس میں معروف ترین افراد کے اندر ان کا نام موجود ہے۔ بات کچھ ایسی ہے ملک بوستان صاحب، روپیہ کمزور، ڈالر مضبوط ہو چکا ہے، تاہم اسحاق ڈار صاحب کا حالیہ بیان گردش کے اندر ہے، پروگراموں میں بھی وہ اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ کیا 160 روپے فی ڈالر جو وہ قدر ٹارگٹ کر رہے ہیں، کیا ممکن ہے کہ اس سطح پر لایا جا سکے آج کی تاریخ میں؟ میں سمجھتا ہوں کوئی مشکل۔ اسحاق ڈار صاحب کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ 1998 میں جب پاکستان میں ایٹمی دھماکہ کیا تھا، ڈالر 44 سے بڑھ کے 68 تک چلا گیا تھا، اور پھر ان کو جب وزیر خزانہ بنا گیا تو انہوں نے دوبارہ 54 تک لے کے آئے۔ اسی طرح
13 میں جب وہ آئے تو انہوں نے ڈالر کو 114 سے کم کر کے کہا کہ میں 198 تک لے آؤں گا، تو وہ بھی انہیں اپنا وعدہ پورا کیا۔ اب انہوں نے کہا ہے تو 160 کا یقیناً ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے، ان کے پاس وہ جب بھی ان کی ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ میٹنگ کرتے رہتے ہیں اور ہمارے تجویز پر کافی عمل بھی کرتے ہیں، جیسے وہ کامیاب بھی رہے ہیں اور ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں۔ اب مفتی اسماعیل صاحب بھی میرے رابطے میں، میری ان سے بھی 2 دفعہ آن لائن ملاقات بھی ہو چکی ہے، فون پہ بھی بات ہوئی ہے۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ ڈالر کو قابو کر کے مہنگائی کو کم کریں، ڈالر قابو نہیں ہوگا تو مہنگائی کم نہیں ہوگی۔ اور دوسرا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ جو ہمارے لون ہیں جو ادا کرنے ہیں اور دوست ممالک سے ہم نے جو فارن ایکسچینج لینا ہے، ڈالر لینے ہیں، یہ 3 مشکلات ایسی ہیں جن کو ہمارے سر پہ ہیں، جو ہی ہمارے اس کو قابو پا لیں گے تو ڈالر پر بھی ہم یقیناً قابو پا لیں گے۔ اچھا ملک بوستان صاحب، ایک چیز میں نے آپ سے پوچھنی تھی اور میں چاہوں گا بالکل آپ اس کا ٹھوس جواب دیجیے گا۔ بات یہ کہ ماضی کی حکومت یعنی پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایسا کچھ تاثر تھا کہ منی چینجروں کے وہ خلاف ہوئے تھے۔ ایک تو اوور ریگولیشن لے کر آ گئے، پھر کیونکہ انہوں نے اس شعبے کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھے تو وہ اس کی اہمیت کو بھی بھول گئے۔ یہ ایک اہمیت ہے ہمارے ہاں منی ایکسچینجز کی، منی چینجرز کی، اور اس کے علاوہ فورن ایکسچینج کمپنیز کی، کہ وہ ملک میں وافر تعداد کے اندر ڈالر لے کر آتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، جگہ جگہ کے اوپر ان کی آؤٹ لیٹس ہوتی ہیں، وہ زیادہ زیادہ کسٹمرز کو کیٹر کر سکتے ہیں، وہ اس بزنس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے خیال سے کیا آپ لوگوں کی بات کو وزن دینا اور اس پر توجہ دینا اہمیت طلب نہیں ہے؟ نہیں، میں سمجھتا پی ٹی آئی نے بھی آخری جو یہ سال ہے کافی ہمارے سے رابطے میں رہے، اور ہم نے ہمارے کچھ مطالبے جو تھے دیرینہ مطالبے تھے، جیسے بینکوں کو پر ڈالر 6 روپے ریبیٹ دیا جاتا ہے، ہم نے 3 روپے مانگے تھے، انہوں نے 1 روپیہ منظور کیا ہے۔ چلو یہ بھی ہم نے کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے، اور کئی چیزیں ہمارے مطالبے انہوں نے حل بھی کی ہیں، اسٹیٹ بینک میں حل کی ہیں۔ لیکن جس طرح میں کہا نا، ڈار صاحب کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ وہ ہر وقت رابطے میں رہتے تھے، اور جو بھی ہمارے پرابلم ہوتے تھے وہ سولو کر کے ہماری تجاویز پہ عمل کر کے روپے کو مضبوط کرتے تھے۔ تو ابھی روپے کو مضبوط کرنے کے لیے اس وقت جو ہے پاکستان کو سب سے جو عام فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ اربوں ڈالر اس وقت لوگوں کے لاکروں اور گھروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے پی ٹی آئی اور گورنر صاحب رضا باکر صاحب کو بھی تجویز دی تھی کہ اس کو ہمیں پلیٹ فارم بنانا کہ یہ بلیک منی نہیں ہے، ان ڈکلیئر منی ضرور ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو 2018 سے پہلے جو ہے وہ، بلکہ 2013 سے پہلے ڈالر لینا دینا کوئی رسید کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لوگ فری مارکیٹ سے بغیر رسید سے بھی خریدتے رہے اور اپنے پاس ہولڈ کرتے رہے، اور اس طرح اکاؤنٹوں میں بھی یہی تھا۔ اور ایک سرکولر موجود ہے اکنامک ریفارم ایکٹ 1993 جس میں آپ کوئی انکم ٹیکس کسی سے ڈالر کے بارے میں پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کہاں سے لایا، ڈالر اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر سکتا تھا، باہر لے جا سکتا تھا۔ اسی وقت کے لوگوں نے ڈالر بڑے بے حساب اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، وہ اب فروخت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے اسٹیٹ بینک نے، حکومت نے یہ پابندی عائد کی ہوئی ہے کہ بغیر آئی ڈی کے کوئی کسی سے $1 بھی نہ خریدیں، جبکہ FATF کہتا ہے کہ 15,000 یورو تک آپ اپنے کلائنٹ کی KYC کریں، اس سے زیادہ کوئی فارن ایکسچینج سیل کا پرچیز کرنا چاہتے ہیں اس سے آئی ڈی مانگیں۔ تو میں نے یہ تجویز مفتی اسماعیل صاحب کو بھی بتائی ہے، گورنر رضا باکر صاحب سے بھی کہی تھی، اور میں نے کہا جی آپ کو FATF کے اس فارمولے پہ عمل کر کے اربوں ڈالر ہم اپنے سسٹم میں لا سکتے ہیں، اگر حکومت یہ حکومت مان جاتی ہے اور اس کو ان لوگوں کو یہ پلیٹ فارم مہیا کر دیتی ہے، ان کی ہم KYC کریں، کیونکہ آئی ڈی سے لوگ ڈرتے ہیں۔ FBR کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، لوگ ریٹائر میں آ جاتے ہیں، وہ انہیں بلاتے ہیں، FIA جیسے لوگوں کو بلا کے میں صاحب کی بات کو پورے طریقے سے انڈورس کرتا ہوں۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اماؤنٹ جو ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے، اس کے بعد KYC کی جائے۔ چھوٹے اماؤنٹس کے اوپر KYC کرنے کی وجہ سے، نو یور کسٹمر کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی ریمیٹنسز کو انکیش کرنے یا چھوٹے چھوٹے اماؤنٹس کو خریدنے یا بیچنے کے اندر دشواریوں کی وجہ سے لوگ رخ نہیں کر رہے کہ وہ انکیش کروائیں یا پھر ڈالر پرچیز کریں اپنے جائز معاملات کے لیے۔ جی بالکل۔ FATF کہتا ہے کہ 15,000 یورو تک KYC کریں، آئی ڈی نہ مانگیں، تو ہم $1 پر بھی KYC بھی کریں اور آئی ڈی بھی مانگ رہے ہیں۔ ہمارا کہنا ہے کہ جب FATF کہہ رہے ہیں تو آپ اس پہ عمل کریں، پوری دنیا اس پہ عمل کر رہی ہے، آپ اپنے پاؤں پہ کیوں کلاڑی مارے ہیں، لوگوں کو کیوں نہیں رستہ دے رہے جو ان کے پاس فارن ایکسچینج پڑا ہے۔ اس طرح کرپٹو کرنسی بڑی بلین کی تعداد میں لوگوں نے خرید کے رکھی ہے، ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے، اس کو لیگلائز کرنے کے لیے ہمیں پلیٹ فارم ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح ہماری ریفائنریاں ہیں، ان میں ہماری تقریباً 40% ڈیزل اور 30% پٹرول اس میں ہم لوگ ریفائن کر کے ملک کے کام آ رہا ہے، اس کو ہم اپ گریڈ
کر کے نئی ریفائنری لگا کے $14 ارب کا ہم سرمایہ کاری کر سکیں، وہ التوا میں پڑی ہوئی ہے۔ بہت سے فیصلے ہیں جو سی پیک آپ کے سامنے ابھی تک $25 ارب جو کہ خرچ ہونے تھے وہ نہیں ہو رہے، کیونکہ ہم نے اسٹرکچر ہی نہیں بنایا۔ 9 اکنامک زون جو ہم نے بنانے تھے اس میں سے ایک اکنامک زون بھی ہم نہیں انفراسٹرکچر دے سکے۔ تو چائنا جو ہے وہ بڑا ہم سے خوش نہیں ہے، وہ ہمیں مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ اپنے وعدے پورے کریں پھر میں انویسٹمنٹ کروں گا۔ تو ہمیں یہ ایسی چیزیں جو ہمارے اینڈ پہ ہم نے کرنی ہے، کوئی باہر کے کسی اور ملک نے آ کے نہیں کرنی ہے، تو اس کو تو ہم کر سکتے ہیں اور سرمایہ کاری لا سکتے ہیں۔ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے، اور میں دیکھیں ملک بوستان صاحب جو باتیں آپ کر رہے ہیں، تعمیری باتیں کر رہے ہیں، عوام کے حق میں باتیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ بے چین اور پریشان ہو رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی ریمیٹنس کے اوپر اتنے سوال و جواب، منی چینجر سے جا کر چھوٹی سی اماؤنٹ انکیش کروانا یا پرچیز کرنے کے اندر لوگوں کو دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ میں جناب شہباز شریف صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، اسحاق ڈار صاحب اور نواز شریف صاحب جو کہ پروگرام کو دیکھتے ہوں گے، ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی جو تجاویز ہیں ان کو سنجیدگی سے دیکھیں اور ان کو فی الفور ان کے اوپر ایکشن لیں، آپ سے مشورہ لیں۔ آپ لوگوں کی جو ایکسچینج کمپنیز کی ایسوسیشن بنی ہوئی ہے اس سے رابطہ کریں۔ آپ دونوں معذرت آپ کا میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ شو کے اوپر ہمارے ساتھ تشریف لائے، ملک بوستان صاحب۔ اور ڈالر کے متعلق بھی میں نے آپ سے معلومات کرنی تھی، لیکن اب اگلے پروگرام تک اس کو ہم روکتے ہیں، آنے کی کوشش کریں گے پھر کہ آخر آپ اس کو کہاں دیکھیں گے۔ یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔